الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لائق صد احترام جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین، بحمد تعالی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ملاگر میں جمعۃ المبارک کی اس نشست میں ریگولر درس قرآن کے ساتھ حاضر ہیں. پچھلے جمعۃ المبارک پر سورہ بقرہ میں حج کے حوالے سے جو تذکرہ ہے وہ شروع کیا تھا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو، یعنی خود اپنی تباہی کا سامان نہ کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کیا کرو، نیکی کو اختیار کیا کرو، بے شک وہ مالک کائنات محسنین یعنی نیکوکاروں سے محبت فرماتا. آگے وہ مالک کائنات فرما رہا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کے جتنے بھی مناسک ہیں ان تمام کے تمام کو اللہ کی رضا کی خاطر مکمل کیا کرو، پورا کیا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم راستے میں روک لیے جاؤ، یعنی تمہارا محاصرہ کر لیا جائے، تمہیں گھیر لیا جائے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم راستے میں محصور کر دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی بھی میسر آئے وہ قربانی کرنے کے لیے بھیج دیا کرو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام اور اپنے محل تک نہ پہنچ جائے. تو عزیزان گرامی قدر، اب دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ بھگ 1500 صحابہ کرام کے جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں، عمرہ کی غرض سے گھروں سے نکلنے والے صحابہ کرام جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالتے ہیں. ادھر
کفار مکہ یہ سمجھتے ہیں، قریش مکہ، کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ پورا واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ مختصر یہ کہ جو رزلٹ اس کا برآمد ہوا وہ یہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم یہاں پر اپنے جانور ذبح بھی کر دو اور اپنے سروں کو منڈوا بھی لو، سر بھی منڈوا لو، جانور بھی ذبح کر دو۔ اب صحابہ کرام یہ کام کرتے ہوئے، وہ صحابہ جو سال ہا سال کی محنت سے، تیاری سے عازم سفر ہوئے، اور سفر کر کے کئی سالوں کے بعد جب عین بیت اللہ کے قریب پہنچ گئے، حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا، اب وہاں پر معاہدہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس سال واپس پلٹنا پڑا۔ اب وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو ذبح کر دو اور اپنے سر منڈوا لو۔ تو اب صحابہ کرام اس جگہ پر بھی، اب چونکہ دلوں کے اندر اللہ کے گھر کا طواف تھا، اس کعبہ کے دیدار کے لیے ان کی نگاہیں ترس گئی تھی، اب اس کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ تو صحابہ کرام کچھ دیر کے لیے رکے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر خود عمل کیا۔ تو جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنا سر انور منڈوا رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو رب کائنات کا حکم بھی یہ ہے کہ جب تم کہیں پر روک لیے جاؤ، تمہارا محاصرہ ہو جائے یا تمہیں کہیں پر روک لیا جائے، تو پھر یوں کیا کرو کہ جو جانور قربانی کے تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی قربانی تمہیں میسر ہو، اس کو ذبح کر دیا کرو، قربانی کو بھیج دیا کرو، اور اپنے سروں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى وَلَا تَحْلِقُوا، اور حلاقہ نہ کرو، اپنے سر نہ منڈواؤ، بال نہ کٹواؤ، کب رؤوسکم، اپنے سروں کے، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الحدی محلہ، کہ وہ جب تک قربانی کے جانور اپنے مقام اور اپنے ٹھکانے تک جہاں پر انہیں ذبح ہونا ہے وہاں تک نہیں پہنچ جاتے، وہ قربان نہیں ہو جاتے، تو اس وقت تک تم اپنے سر نہ منڈوانا۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ اب پھر یہاں پر رب کائنات نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی مریض ہو، او بہ اذی من راسہ، یا اس کے سر میں، اس کے راس میں اذیت ہو، تکلیف ہو، سر درد کرتا ہو، وہ نہ منڈوایا جاتا ہو، یا اگر منڈوانے کے لیے وہ کینچی کے قریب جاتا ہے تو اس وقت اس کا سر درد کرنا شروع کر دیتا ہے، یا شدت کی تکلیف ہے، اس کے سر کے ساتھ آپ کوئی ہاتھ، کوئی آزار ٹچ بھی نہیں کرتے، جیسے ہی ٹچ کرتے ہیں تو اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو رب کائنات وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ اس مالک کائنات نے فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ، تم میں سے اگر کوئی بیمار ہو، وہ سر منڈوانے والی کرسی پر، جگہ پر نہیں بیٹھ سکتا، یا اس کے سر کے اندر تکلیف ہے، سر میں درد ہے، تو پھر کیا کرے؟ ففدیۃ من صیام، وہ کیا کرے کہ اس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ ایک روزہ رکھ لے، سر منڈوانے کے بجائے کیا کرے؟ ایک روزہ رکھ لے، او صدقۃ، یا اس کے بدلے میں صدقہ دے دے، او نسک، تو اس کے بدلے میں صدقہ دے، سر منڈوائے، صدقہ دے دے، یا روزہ رکھ لے، یا تیسرا فرمایا او نسک، یا وہ قربانی کرے، یعنی
سر منڈوانے کے بدلے میں وہ ایک جانور کی مزید ایک حصے کی قربانی کر دے۔ فمن تمتع بالعمرات الی الحج، پھر جب تم اطمینان کی حالت میں ہو تو جو کوئی بھی عمرہ کو حج کے ساتھ، فمن تمتع بالعمرات الی الحج، جب تمہیں اطمینان میسر آ جائے تو جو کوئی بھی عمرہ کے ساتھ حج کو، یعنی ایسے دنوں میں ہے کہ وہ ایام حج سے ایک دو دن پہلے چلا گیا، اب عمرے کی نیت سے گیا تھا تو ساتھ ہی ایام حج بھی آ گئے، تو اب حج اور عمرہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تو پھر فرمایا کہ جو ان کو ملانے کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو پھر جو بھی قربانی میسر آئے وہ قربانی اسے کرنی چاہیے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، اور پھر اگر جسے قربانی کا کوئی جانور میسر نہ آئے، یا گیا وہ عمرے کی نیت سے تھا، ایام حج بھی آ گئے، تو اب اس کا ارادہ بدل گیا، نیت یہ کر لی کہ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، چلو حج کے دن ہے تو میں یہ فائدہ بھی لے لیتا ہوں، عمرے کے ساتھ وہ حج کو ملا لیتا ہے، اب اس کے پاس قربانی کے لیے زیادہ راہ نہیں، کیونکہ اگر تو وہ حج کی نیت سے جاتا تو وہ ساری تیاری کے ساتھ ہوتا، تو اب عمرے کی نیت سے آیا تھا، ساتھ حج بھی مل گیا، تو فرمایا کہ اگر وہاں پر کوئی جانور میسر آ جائے تو وہ اس کی قربانی کر دے، اور اگر ایسا نہ ہو، فَمَن لَمْ يَجِدْ، پھر اگر اسے وہ میسر نہ آ سکے تو کیا کرے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وہ حج کے دنوں میں 3 دن روزہ رکھے، کیا کرے بولیے، 3 دن کا روزہ رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب حج سے واپس پلٹ آئے اپنے گھر تو پھر 7 روزے اس وقت رکھے، 3 حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے باقی دنوں میں رکھے، اور یہ عدد کتنا ہو جائے گا، 3 اور 7 10 روزے بن جائیں گے، تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ، یہ پورے 10 روزے ہوئے، ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ رعایت اس لیے ہے کہ جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، یعنی شہر مکہ سے باہر رہتے ہوں، دور رہتے ہوں، مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے، یعنی جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، مکہ کا باسی نہ ہو، یہ اس کے لیے حکم ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ جل مجدہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذیقعدہ اور عشرہ ذی الحج، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کرے، اپنے اوپر حج لازم کر لے، تو حج کے دنوں میں فلا رفث، نہ وہ عورتوں کے پاس جائے، ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے دنوں میں کسی سے جھگڑا کرے، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو بھلائی بھی کرتے ہو اللہ جل مجدہ اسے خوب جانتا ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو، مجھ سے ڈرتے رہا کرو، میرا تقویٰ اختیار کرو، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اگر زمانہ حج میں ان تبتغوا فضلا من ربکم، زمانہ حج میں تم اگر کوئی
تجارت کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مشعر حرام مزدلفہ، مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، مزدلفہ کے پاس جا کر، مشعر حرام کے پاس جا کر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس انداز سے اس مالک کائنات کا ذکر کرنا ہے، کما ہداکم، جس طرح اس مالک کائنات نے تمہیں ہدایت عطا کی، ہدایت کا نور عطا کیا ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اور بے شک اس سے پہلے، اس کی ہدایت ملنے سے پہلے تم بھٹکے ہوئے اور گمراہ تھے۔ اس مالک کائنات نے پھر تمہیں ہدایت عطا کی، اور اس کے ہدایت ملنے پر تم مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے قریب جا کر اس مالک کائنات کا خوب ذکر کرنا۔ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کیا کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ مالک کائنات انتہائی بخشنے والا، رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم مناسک حج پورے کر لو، حج کے مناسک پورے کر لو تو پھر کیا کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو۔ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُّ ذِكْرًا، اب زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اپنے آباء و اجداد کا بڑا ذکر کرتے تھے، ان کے اپنے خاندان کے، اپنے آباء و اجداد کے، اپنے قبیلے کے، اپنی فیملی کے وہ چرچے کیا کرتے تھے، اور وہ خوبیاں بھی گنواتے تھے جو ان میں ہوتی نہیں تھی، تو وہ کلام کے اندر اس کو بیان کرتے، میلے ٹھیلے لگتے، اور حج کے دنوں میں وہ جب طواف کر رہے ہوتے تو پھر وہ اکٹھے ہوتے، میلے کا سماع کرتے اور وہاں پر اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے۔ تو مالک کائنات نے فرمایا کہ جب فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے مناسک یعنی مناسک حج جو ہے وہ ادا کر چکو، ان کو مکمل کر چکو، پورے کر چکو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، اس طریقے سے ذکر کیا کرو كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جس طرح تم اپنا ذکر کرتے ہو، آباءکم، یا اپنے آباء و اجداد کا، اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا ذکر کرتے ہو، بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہو۔ آج بھی لوگ اپنے قبیلے کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میرا خوب ذکر کیا کرو، اور جس کی کم تر حالت یہ ہے کہ کم از کم اس انداز میں ذکر کرنا جتنا تم اپنے باپ دادا کا کرتے ہو، اپنے قبیلے کا کرتے ہو، اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو، اپنا ذکر کرتے ہو، جس طرح تمہیں اپنا ذکر سن کر، اپنا تذکرہ سن کر، اپنی تعریفیں سن کر، اپنے باپ دادا کی تعریفیں سن کر، ان کا تذکرہ سن کر خوشی ہوتی ہے، جب تم مناسک حج ادا کر چکو تو اسی طرح تم خوب میرا ذکر کرنا، اور اس کی کم تر کیفیت یہ بتائی كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ، جس طرح تم اپنا یا اپنے آباء و اجداد کا، اپنے قبیلے کا ذکر کرتے ہو، کم ترین صورت یہ ہونی چاہیے میرے ذکر کی کہ اتنا ذکر ضرور کر لینا۔ تو اب پھر فرمایا او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق میں بڑھ چڑھ کر میرا ذکر کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، پھر لوگوں میں رب کائنات نے فرمایا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے یا ایسے بھی ہوتے ہیں، مَن يَقُولُ، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، اس کا ذکر کرنے کے بعد وہ فقط اپنی دنیا طلب کرتے ہیں، اپنی دنیا کی بہتری طلب کرتے ہیں، تو مالک کائنات فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کو دنیا پر مل جاتا ہے، دنیا میں عیش و عشرت مل جاتی ہے، جاہ و منصب مل جاتا ہے، دنیا کے اندر انہیں سب کچھ عیش و عشرت کے سارے سامان مل جاتے ہیں۔ پھر جو لوگ فقط دنیا طلب کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو مالک کائنات کی عبادت کرنے کے بعد، اس کا ذکر کرنے کے بعد وہ اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، اپنا دامن پھیلاتے ہیں اور اس مالک کائنات کے حضور عرض کرتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا حسانہ، وہ پہلے مالک کائنات کی بارگاہ سے دنیا کی بہتری طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بھلائی عطا فرما، ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما۔ پھر کہتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت کو بھی بہتر کر دے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرمانا، محفوظ کر دینا۔ وَقِنَا، ہمیں بچا لینا، محفوظ بنا دینا، عذاب النار، عذاب دوزخ کے عذاب سے۔ اب عزیزان گرامی قدر، ہمیں اس سارے سینیریو سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مالک کائنات کے گھر کا جب طواف کر چکیں، عمرہ کر لیں، پھر مناسک حج ادا ہو جائیں، ادا ہونے کے بعد جب آپ طواف بھی کر لیتے ہو، جب آپ حلاقہ بھی کروا لیتے ہو، جانور بھی ذبح ہو جاتا ہے، پھر آپ مزدلفہ کے قریب آپ مشعر حرام مزدلفہ کھڑے ہو کر تو اللہ جل مجدہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرنے کے بعد اس مالک کائنات کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دیتے ہیں، منگتے بن جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں فقیر بن جاتے ہیں، عاجز اور منگتے بن کر جھولی پھیلا کر جو بھی مانگتے ہیں وہ مالک کائنات عطا کرتا ہے۔ اب مانگنے والوں کی دو قسمیں رب کائنات نے بیان کی۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو مالک کائنات کی بارگاہ سے فقط اپنی دنیا کی بہتری طلب کرتے ہیں، دنیا کی بہتری طلب کرتے ہیں، ان کی توجہ فقط دنیا پر ہوتی ہے، وہ آخرت پر، آخرت کی طرف دھیان نہیں ہوتا، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یا کم از کم آخرت کی بہتری کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا، یہ فانی دنیا، یہ عارضی دنیا، یہ سمر جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حالانکہ رب کائنات نے ہمیں جو دین اسلام دیا ہے، وہ دین اسلام ہماری تربیت یوں کرتا ہے کہ ہماری دنیا بھی سنوارتا ہے اور ہماری آخرت بھی سنوارتا ہے۔ تو فقط دنیا سنوار لینا یہ دنیا داروں کا کام ہو جاتا ہے، اور فقط آخرت کی بھلائی کے لیے ساری زندگی کوشش کرتے رہنا اور اپنی زندگی نہ سنوارنا، یہ آج ہمارے مذہبی طبقے کی حالت ہے۔ جبکہ رب کائنات کا حکم یہ ہے کہ جب بھی مجھ سے طلب کرو، میرا ذکر کر لو، میرے مناسک حج مکمل کر لو، ذکر کرنے کے بعد جب میری بارگاہ سے مانگنے کا وقت آئے تو کیا مانگنا؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، میری بارگاہ سے پہلے اپنی دنیا کی بہتری طلب کرنا، دنیا کی بھلائی چاہنا، دنیا کی عزت چاہنا، دنیا کا جاہ و منصب چاہنا، دنیا میں عزت و آبرو چاہنا۔ جب دنیا کی طلب کر چکو تو پھر فقط دنیا پر نہ رہنا، پھر فرمانا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، پھر میری بارگاہ میں عرض کرنا کہ مولا مجھے آخرت کی بھی بھلائی عطا کر۔ تو گویا دین اسلام وہ ایڈریس کرتا ہے ہماری دنیا کی زندگی کو بھی، یعنی اس زمین کے اوپر کی زندگی کو بھی، ہماری زمین کے اوپر کی زندگی کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنی آخرت کو بھی بہتر بناؤ، اپنی دنیا کو بھی بہتر بناؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کر پھر یہ دعا کرنا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ آج ہمارے
ہر دو طرح کے طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ فقط دنیا کے پیچھے لگا ہوا، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی ساری کوشش، ساری اسٹرگل، ساری تگ و دو، وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے میں گزار دیتا ہے۔ اور ہمارا ایک مذہبی طبقہ وہ فقط آخرت کا درس دے رہا ہے۔ جب بھی محراب و منبر سے آواز بلند ہوتی ہے تو وہاں سے یہی آواز ابھرتی ہے کہ یہ کام کر لو، اس کی اتنی نیکیاں ملیں گی، اس کام سے رک جاؤ، عذاب آخرت ہوگا۔ جنت کی اور جہنم کی، جنت کی بشارت اور جہنم کا ڈر سنایا جاتا ہے۔ کبھی اسلام کا یہ چہرہ نہیں دکھایا جاتا کہ جب تم عبادت کر لو اور عبادات میں اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف بھی کر لو، حج بھی کر لو، تو حج مناسک حج پورے کرنے کے بعد سورہ بقرہ کے اندر آیا نمبر 201 وہ مالک کائنات فرما رہا ہے، اسلوب دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، جب مناسک حج پورے ہو جائیں تو پھر فقط دنیا طلب نہ کرنا، جب میری بارگاہ سے مانگنے کا وقت آئے تو دنیا کی بھی بھلائی مانگنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پہلے دنیا کی بہتری مانگنا، اس لیے کہ مسلمان جتنا خوشحال ہوگا اسلام اتنا بہتر ہوگا، اسلام کا نام اتنا بلند ہوگا اور اتنی بہتر طریقے سے اسلام ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، اور اپنی آخرت کو بھی نہ بھول جانا، آخرت کی بہتری کے لیے بھی اس زندگی میں کوشش کرتی رہنا۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور دوزخ کے عذاب سے مالک کائنات ہمیں بچانا، یہ دعا کرنا ایک مسلمان کا شیوا۔ مسلمان کبھی دو انتہاؤں پہ نہیں کھڑا ہوتا، نہ اس انتہا پہ کھڑا ہے نہ اس انتہا پہ، بلکہ خیر الامور اوسطها۔ مسلمان دنیا کی زندگی کو بھی بہتر طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اور سنت کے مطابق گزارتا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اسی دنیا میں کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب کھیتی، دنیا کو فرمایا آخرت کی کھیتی، اگر دنیا کی کھیتی، فصل یا زمین ہی بہتر نہیں ہے، کھیت اور کھیتی اگر دنیا پر ہی بہتر نہیں ہے تو وہ بھلا پھل کیسا دے سکے گی آخرت میں؟ تو یہاں پر بھی بہتر کرنے کے لیے کوشش کیا کریں، اور بہتر ناجائز ذرائع سے نہیں، حلال اور جائز ذرائع سے، اپنی محنت کے ذریعے، رزق حلال کے ذریعے، تاکہ وہ مالک کائنات اتنا راضی ہو جائے کہ پھر ہماری اخروی زندگی کو بھی وہ بہتر بنا دے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جل مجدہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں جب بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے تو اپنی بارگاہ سے ہمیں ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے اور آخرت بھی بہتر بنا دے، اور ان دونوں جہانوں کی فکر کرنے والا ہمیں دل عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ہماری جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر میں ہمارے کچھ بھائیوں نے حصہ لیا ہے۔ محترم محمد الیاس بٹ صاحب، انہوں نے 500 روپے پیش کیے ہیں۔ محترم راجہ مقصود حسین صاحب 1000 روپیہ ہدیہ پیش کیا۔ محترم راجہ خادم حسین صاحب، انہوں نے 2000 روپیہ ہدیہ پیش کیا۔ محترم محمد شہزاد عرف شازی صاحب، انہوں نے 5000 روپیہ جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیرات میں حصہ لیا۔ اللہ جل مجدہ سب کا یہ حصہ لینا اپنی بارگاہ میں
قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح وہ اللہ کا گھر دنیا میں تعمیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کے مطابق من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ وہ مالک کائنات ان بھائیوں کے لیے جس طرح وہ دنیا میں اللہ کے گھر کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں بہتر اور خوبصورت محل عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔